اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں وزیر اعظم احساس بھوک پروگرام کے سلسلے میں تقریب میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ معزز مہمانان گرامی، اس وقت اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، لاہور سے اور پشاور سے ہم سب اکٹھے براہ راست جا رہے ہیں قومی نشریاتی رابطے پر، اور آج ایک تاریخی دن ہے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس سال کے شروع میں 2 چیزوں کا اعلان کیا تھا کہ اس سال کی 2 ان کی ریزولوشنز ہیں، ایک کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اور دوسرا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو سستے گھروں کی فراہمی۔ تو ان دونوں منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سستے گھر جو ہیں وہ اسکیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ زور و شور سے جاری ہے، اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کئی گھر تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے بھی کر دیے ہیں جہاں لوگ ان گھروں میں اب شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو پروگرام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، ریاست مدینہ کی جانب ایک اس طرز کے معاشرے کی جانب عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اس نیک کام میں، ایک عظیم کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال رہے۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ سعید اختر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم ادا کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم۔ بہت بہت شکریہ حافظ سعید اختر صاحب۔ تھوڑی دیر میں ہم پشاور کا رخ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لاہور جائیں گے، فیصل آباد جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، قوم کے لیے احساس جو ہے وہ قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو محور ہیں وہ عام آدمی ہے۔ تمام تر آپ کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ عام آدمی ہے، اور عام آدمی کی حالات بہتر کرنا اور اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آج ایک بڑا دن ہے، اور ہم تفصیل جاننا ضرور چاہیں گے کہ یہ کیا پروگرام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، اور یہاں پہ سیلانی فاؤنڈیشن کے یہاں پہ ریپریزنٹیٹیوز، ان کے عہدیداران، ان کے ہیڈ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا اس سلسلے میں اور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، کیونکہ ایک قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ تم کتنے خوش ہو،
یہ دیکھو کہ لوگ تم سے کتنے خوش ہیں. تو انسانیت کے اس بھرپور جذبے سے سرشار آپ کی خدمات جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں. مزید اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں تفصیل بتائیں گی جناب ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. دل سے کام کرتی ہیں، جذبے سے، پیشن سے کام کرتی ہیں. آپ سب کی پرزور تالیوں میں تشریف لائیں گی سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم صاحب، مہمانان گرامی، السلام علیکم اور آج کی تقریب میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ابھی قاری صاحب کی تلاوت میں سماعت کیا، قرآن مجید کی سورت دہر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو کہ مسکینوں، غریبوں، یتیموں اور قیدیوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا. انہی سنہری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم کا عزم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. وزیر اعظم کی پالیسی ڈائریکشن ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اور وزارت تخفیف غربت اور سماجی تحفظ پوری طرح سے متحرک ہے کہ اس پالیسی ڈائریکشن پر پوری طرح سے دیانتداری سے عمل درآمد ہو. اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس وقت 3 پروگرامز چل رہے ہیں. سب سے پہلے وزیر اعظم کی خاص ڈائریکشن اور نگرانی میں پورے ملک میں پناہ گاہیں کھولی جا رہی ہیں، اور ان پناہ گاہوں میں فری لنگر کا انتظام ہوتا ہے جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی ضرورت مند جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پرائیویٹ ٹرسٹس کے اشتراک کے ساتھ ہم احساس کے دائرہ کار میں بھی پورے ملک میں لنگر خانے کھول رہے ہیں. اور اب تیسرے نمبر پر ہم نے یہ موبائل لنگر کا یعنی کہ فوڈ ٹرکس کا نظام شروع کیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں، ان ضرورت مندوں تک پہنچ سکیں جو کہ ہماری پناہ گاہوں اور لنگر تک نہیں پہنچ سکتے. ہم نے اس پروگرام کی ابتدا تقریباً 1 ماہ پہلے اسلام آباد سے کی تھی. یہاں پہ ہم نے فوڈ ٹرکس اسلام آباد اور راول پنڈی سے کی تھی. یہاں ہم نے فوڈ ٹرکس انٹروڈیوس کیے تھے، اور اس پائلٹ پروجیکٹ کی بنیاد پہ جو ہم نے سیکھا، ہم نے اس نظام کو بہتر کیا. وہ بہت کامیابی سے وہ فوڈ ٹرکس چل رہے ہیں ان دونوں شہروں میں، اور اب اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. 3 اور شہروں میں ہم یہ سسٹم پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو فوراً رمضان سے پہلے آپ انٹروڈیوس کریں، جلد سے جلد اس کو ملک گیر پروگرام بنائیں. امیڈیٹلی ہم اس کو 3 شہروں میں لے کے جا رہے ہیں، لاہور، پشاور اور فیصل آباد. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ پروگرام جو ہے یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا جو رول ہے وہ ٹرک مہیا کرنا، سٹاف کی تعیناتی کرنا، سٹینڈرڈز ٹھیک کرنا، مانیٹرنگ کرنا اور روٹس متعین کرنا، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک مخصوص روٹ پہ کون سا ٹرک چل رہا ہے، کس وقت پہ وہ کہاں کہاں رکے گا، اور ایسا نظام کہ کوئی اس میں ڈپلیکیشن نہ ہو. تو یہ تو گورنمنٹ کا اس میں رول ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں رول ہے وہ فری کھانا پرووائڈ کرنا ہے. اور سیلانی کی ابھی سینیٹر فیصل نے بھی بات کی، تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لنگروں میں بھی ہماری معاونت کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں بھی 4 شہروں میں ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ہمارے گورنمنٹ کے یہ جو ٹرکس ہیں ان میں فری کھانا پرووائڈ کریں گے. میں چیف سیکرٹری پنجاب
اور چیف سیکرٹری کے پی کی خاص طور پہ مشکور ہوں، دونوں چیف منسٹر صاحبان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بہت معاونت کی اور بہت دل سے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا تاکہ ہم جلد سے جلد ان دونوں پروونسز میں اس کو شروع کر سکیں، اور آگے بھی ہم انہی کی معاونت سے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد باقی فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی یہ نظام نافذ کریں گے۔ کیونکہ ہمارے پاس ڈونیشنز کی بہت زیادہ ریکویسٹس آ رہی ہیں، تو ہم نے ڈونیشن کا ایک نظام متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ کل ہم ایک اکاؤنٹ اناؤنس کریں گے جو کہ پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ کی طرز کا فنڈ ہوگا، اس کا ایک اسپیسیفک نمبر کل ٹیلی ویژن پہ اناؤنس ہو جائے گا، اور کوئی بھی پاکستانی شہری کہیں سے بھی جو بھی ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ کسی بھی بینک کی برانچ میں اس اکاؤنٹ کے نام پہ ڈونیشن دے سکیں گے، نمبر ایک۔ دوسرا، ہم نے ڈونیشن کی مینجمنٹ میں جو شفافیت کا نظام ہے اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دکھاؤں، اور انشاءاللہ پرسوں ہم ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی جس میں یہ ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کروں۔ تو یہ جو ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا ہے اس میں اگر کوئی ڈونیشن، یہ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں 2 لاکھ روپے کی ڈونیشن دے اور وہ ہمیں بتائے کہ کس کس احساس کے مد میں یہ ڈونیشنز جانی ہیں، تو ہم ہر مد میں اس کو انڈیویجول ٹرانسپیرنسی دیں گے کہ یہ ڈونیشن کہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس 2 لاکھ کی جو ڈونیشن کا بریک ڈاؤن ہے وہ 3 جگہ وہ ڈونیشن گئی ہے، اور یہاں پہ جو پناہ گاؤں میں ڈونیشن گئی ہے اس کی ہم ڈونر کو ویزیبلٹی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بیڈز میں کتنے بیڈز ہم نے لگائے، کتنے بلینکٹس لیے، پناہ گاہ میں واشنگ مشین لی، کتنے لوگوں کا کھانا ڈونیشن میں گیا۔ نیکسٹ پلیز۔ اگر ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے اسکالرشپ کے لیے تو ہم کلیئرلی بتائیں گے کہ وہ اسکالرشپ کے لیے جو ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے وہ کس کس کو گئی ہے، اور کیونکہ ڈونر کے پاس اپنا یونیک لاگ ان ہوگا اور وہ دیکھ سکیں گے کہ یہ کس انڈیویجول کو یہ ڈونیشن گئی ہے، کیا اسکالرشپ کے لیے گئی ہے یا پھر رہنے کے لیے جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے لیے گئی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اور انڈیویجول لیول تک آپ دیکھ سکیں گے کہ کس کو یہ ڈونیشن مارک ہوئی ہے، ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے اور کس پرپس کے لیے ہوئی ہے۔ تھینک یو فار دا پریزنٹیشن۔ تو پرسوں انشاءاللہ ایک رمضان سے ایک دن پہلے یہ جو ہمارا ڈونیشن پورٹل ہے اس کی تفصیل بھی جاری ہو جائے گی، اور جیسے کہ میں نے کہا کل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیل، اس کا نمبر ہم ٹیلی وائز کریں گے۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی میں بہت مشکور ہوں، منسٹری آف فائنانس کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ سیٹ کیا ہے۔ یہ پورا جو نظام ہے اس کو اس پر احساس کی گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی ہم نے احساس پروگرام کی باقاعدہ منظوری کے 10 دن بعد کابینہ سے اس کی منظوری کرائی تھی، اور ہر احساس پروگرام پر اس گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوری ہماری کوشش ہے کہ حکومتی نظام میں جو فیصلے ہوں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں، میرٹ کا بول بالا ہو، ٹرانسپیرنسی کا بول بالا ہو، ٹھیکوں کے نظام میں پوری طرح سے شفافیت ہو، اور جنرلی بھی پورا نظام ایک شفاف انداز سے چلے۔ بہت ہی بریفلی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ احساس کے دائرہ کار میں اس وقت 3 قسم کے پروگرامز چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ پروگرامز ہیں جو ملک گیر نیچر کے ہیں، جو پورے ملک میں لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ احساس کفالت، احساس بلاسود قرضہ، احساس تعلیمی وظائف اور احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری ان پروگرامز کی ہے جو مخصوص ڈسٹرکٹس میں ہیں اور جن کو ہم ایویلیویشن کے بعد اپ اسکیل کریں گے، اور ان میں احساس آمدن اور احساس نشو و نما شامل ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری وہ پروگرامز ہیں جو ابھی کنسیپچولائزیشن کی فیز میں ہیں، پلاننگ کی فیز میں ہیں، جن پر کام بہت وزیر اعظم کی ڈائریکشن کے مطابق کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر احساس کی کریانہ سبسڈی
اور احساس کی یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی شامل ہیں۔ اسی ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں احساس کا ون ونڈو سینٹر کھولنے جا رہے ہیں، جس سے احساس کی جو پوری سروسز ہیں وہ ایک چھت کے نیچے تمام بینیفیشریز کی سہولت کے لیے مہیا ہوں گی۔ اور ہمارا جو سروے ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا مستحق خاندان کس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے، وہ آج کی تاریخ میں 80.4% سروے مکمل ہے۔ انشاءاللہ جون کے مہینے میں وہ سروے پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور ابھی سے ہم نئے جو مستحق فیملیز ہیں ان تک اپنے تمام احساس کے ثمرات پہنچنے کی پوری طرح سے تیاریاں کر چکے ہیں۔ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پورے ملک میں بہت تیزی سے پھیلائیں گے۔ میں وزیر اعظم کا آخر میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نہ صرف وہ ویژن ہمیں دیتے ہیں اور انسپریشن دیتے ہیں، بلکہ جو ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں نظام ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پوری طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ نیکی حاصل کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو، کمپیٹ ود ایچ ادر ان پرفارمنگ گڈ ڈیڈز، اس میں مقابلہ کرو کہ نیک کام کون زیادہ کرتا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ یہ بتانا نہیں بھولنا چاہوں گا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں وزیر اعظم کا رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ملک بھر کے 4800 سے زائد جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان پر اشیاء خورد و نوش کی 19 جو چیزیں ہیں وہ انتہائی کم قیمتوں پر رکھی گئی ہیں، یعنی کہ چینی جو ہے 68 روپے فی کلو، گھی جو ہے 170 روپے فی کلو، آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 800 روپے کا، بیسن پر 20 روپے فی کلو رعایت، چائے پر 50 روپے فی کلو رعایت، دودھ پر 20 روپے فی لیٹر رعایت، اور دالوں پر 15 سے لے کر 30 روپے تک فی کلو جو رعایت ہے۔ اس کے علاوہ 1500 سے زائد دیگر گھریلو استعمال کی جو اشیاء ہیں ان پر بھی خصوصی رعایت ہے، تو اس پیکج سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم جائیں پشاور، جہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں محمود خان صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ ایک بار میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم چلتے ہیں پشاور، جہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ہے۔ ان کے بعد ہم جائیں گے پنجاب، جہاں پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہمارا انتظار کریں۔ جی السلام علیکم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان۔ جیسے ہی ان تک آواز پہنچے گی وہ وہاں سر افتتاح کر دیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا۔ اور اب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت اجرا کر رہے ہیں پشاور میں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا۔ چیف سیکرٹری کی بھرپور معاونت اس میں حاصل رہی، اور چیف سیکرٹری نے کافی زیادہ اس پہ کام کیا۔ 4 جو ٹرکس ہیں ان کا اجرا ہو گیا۔ اب دعا کر رہے ہیں سب مل کے، اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں مدد فرمائے۔ جی محمود خان صاحب اب تھوڑی دیر میں وہ بولنا شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم چلیں گے، اچھا ابھی ادھر ہی رہیں گے، محمود خان صاحب کچھ بات کریں گے، جتنی دیر میں وہ بیٹھتے ہیں مائک کے سامنے آتے ہیں وہاں سے پھر وہ آغاز کریں گے۔ تو پشاور میں اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں یہاں پر افتتاح ہوا تھا، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود جا کر اس کی انوگریشن کی تھی، اور آج اس کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ پشاور، لاہور، فیصل آباد اور اب پورے ملک میں یہ پھیلے گا۔ محمود خان صاحب اب آپ سے بات کریں گے۔ جی تھوڑا جی
وزیر اعظم عمران خان رمضان المبارک کے آغاز سے قبل احساس وزیر اعظم عمران خان احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی تقریب میں اس وقت موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ مختلف شہروں میں اس پروگرام کا افتتاح کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے KPK میں بھی اس پروگرام کا افتتاح کر دیا ہے فیتہ کاٹ کر. وہ اس وقت خطاب بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم اسلام آباد میں تقریب میں موجود ہیں. اسلام آباد سمیت دیگر شہروں سے آج احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا افتتاح کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام میں اس کی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں. کچھ دیر بعد وزیر اعظم یہاں پر اظہار خیال بھی کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے KPK میں بھی اسی پروگرام کا افتتاح کر دیا. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو مناظر دکھایا جس میں انہوں نے باقاعدہ افتتاحی فیتہ کاٹ کر خیبر پختونخوا میں بھی احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا ہے. آج سے یہ پروگرام خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو جائے گا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں ابتدائی طور پر یہ پروگرام گزشتہ مہینے شروع کیا گیا تھا اور اسی تناظر میں اب اس پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے. اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اس پروگرام کا آغاز آج سے کیا جا رہا ہے اور ہم نے ابھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں افتتاح کر دیا گیا. عثمان بزدار صاحب اور جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے وہاں پر بھی 4 جو ہیں ٹرکس جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا اور مزید آگے بڑھایا جائے گا. چیف سیکرٹری کی کافی معاونت حاصل رہی اور ساتھ ہی میں کمشنر لاہور نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. کمشنر لاہور کی خاص طور پہ ہم یہاں پہ تعریف کریں گے اور تھوڑی ہی دیر میں ہم پہنچیں گے لاہور جہاں پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ تیار ہیں اس پروگرام کو لاہور اور فیصل آباد میں بھی ساتھ ہی میں لانچ کرنے کے لیے. فیصل آباد کا آپ کو میں بتا چلوں کہ ہمارے MNA یہاں بیٹھے ہوئے فروخ حبیب انہوں نے کافی کام کیا اور سیلانی کے ساتھ مل کر انہوں نے کافی اہتمام کیا. اوور ٹو لاہور. لاہور چلے جائیں جی. جی وہ افتتاح کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی لاہور میں اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ساتھ ہی میں فیصل آباد میں بھی اور اب وہ اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا پنجاب میں آغاز کر دیا. ماشاءاللہ الحمدللہ. اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مستحق لوگوں تک. اب ہم فیصل آباد چلتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم فیصل آباد جائیں عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بات کریں گے. پنجاب کے وزیر اعظم کا احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی تقریب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی طرح پنجاب میں بھی آغاز کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے افتتاح کیا گیا ہے. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اس پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے. وزیر اعظم اسلام آباد میں موجود ہے جہاں پر مرکزی پروگرام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی اس پروگرام کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا اس پروگرام کا اور اسی طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی افتتاح کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا پروگرام احساس کوئی بھوکا نہ سوئے, اسی تناظر میں پورے ملک میں اس کو وسعت دی جائے گی. ابتدائی طور پر ہم آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اس کو شروع کیا گیا تھا اور اسی تناظر میں مزید اسلام آباد میں یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور اور ملتان میں بھی آج اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے. میلز آن ویل کا یہ سلسلہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا. پہلے فیز میں فوڈ ٹرک چلائے جا رہے ہیں اور دوسرے فیز میں موبائل کچن یونٹ بھی شروع کیے جائیں گے جہاں کھانا تیار کر کے تقسیم کیا جائے گا. اس اجتماعی نیکی کے پروگرام کا آغاز پر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور تمام متعلقہ محکموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پناہ گاہیں اور لنگر خانوں کا قیام ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری رہنمائی اور مدد فرمائے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. اب
اب ہم فیصلہ آباد جائیں گے اور فیصلہ آباد چلے جائیے جی، وہاں پہ دکھائیے مناظر. اور فیصلہ آباد میں بھی اس کا اجرا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں فیصلہ آباد سے فاروق حبیب صاحب، ان کا اور سیلانی کا اس میں کافی کلیدی کردار رہا. فیصلہ آباد میں بھی تیاری ہے پوری اور وہاں پہ بھی اجرا تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا. میں اب درخواست کروں گا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں آپ کو سینیٹر ثانیہ آپ کو خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کا آغاز کیا آپ نے. اور یہ میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈیولپ کیا آئیڈیا کو کہ ہم کیسے سوچا کہ کیا چھوٹی دکانیں بنائیں گے، کیا کریں گے. اور پھر یہ جو آئیڈیا کہ ایک ٹرک کچن جس کے اندر کچن ہوگا وہ روٹس کے اوپر جائے گا، جو وہ علاقے جدھر سب سے مستحق لوگ ہوتے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، تو ان کو وہ ٹرک ان روٹس کے اوپر چلے گا تو وہ زیادہ ایریا بھی کور کر سکے گا. تو آئیڈیا اس کا پیچھے یہ تھا. اور یہ پہلے ہم نے یہاں ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا، دیکھا کہ کس طرح کے مسئلے آتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا کام ہو رہا تھا. اور اب اس کو انشاءاللہ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز کر دیا پشاور میں بھی، لاہور میں بھی اور فیصلہ آباد میں بھی. اور انشاءاللہ یہ شروعات ہے. یہ ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں ایک جال پھیلا دیں گے ان کچنز کا. یہ جو میلز آن ویلز یعنی کہ ٹرکوں کے اوپر کچنز ہوں گے، اور یہ پھر سارے علاقوں کو کور کریں گے جدھر سب سے زیادہ غربت ہے اور جدھر بچے، غریب فیملیز بھوکا سوتی ہیں رات کو. میں آپ کو صرف اس کے پیچھے ایک فلسفہ پہلے بتا دوں. دیکھیں، فلسفہ یہ ہے کہ برکت تو اللہ کی آتی ہے، نعمتیں تو اس کی طرف سے آتی ہیں، کوشش انسان کی ہوتی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوں، جو ہمارے وزیر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، ان سب کے اندر یہ احساس ہو کہ ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت میں آنے کے بعد، وہ اس طبقے کی ہے جو کہ غریب طبقہ ہے. اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہی چیز ڈالی لوگوں میں. جو سب سے بڑی چیز تھی، جو انقلاب آیا تھا، ایک تو انصاف کا انقلاب آیا تھا، رول آف لا کا، قانون کی بالادستی کا. دوسرا انقلاب یہ تھا کہ ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقہ کی. اور پھر ہماری دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ وہی لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، اس راستے پہ. تو وہ جو راستہ انہوں نے دکھایا مدینہ کی ریاست کا، دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیویلائزیشن، سب سے بڑی قوم وہ بن کے اٹھے. اور جو میری کوشش ہے کہ پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں کہ واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ ملک ابھی تک اس راستے پہ کیوں نہیں چلا؟ تو حالانکہ ہمارے مشکل حالات ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کم پیسہ بچتا ہے عوام پہ خرچ کرنے کا، اس کے باوجود جو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں. تو یہ راستہ قانون کی بالادستی کا راستہ ہے اور دوسرا انسانیت کا راستہ ہے کہ ہم ذمہ داری لیں اپنے کمزور طبقے کی.
تو انشاءاللہ یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، میں پختونخوا میں بھی محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں، عثمان بزدار آپ کو لاہور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ اب بڑا زبردست، ابھی آپ کو خود بھی اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا کام آپ نے شروع کیا ہے. اور پھر فیصل آباد میں دیکھیں، جب ہم ایک اسٹیٹ ذمہ داری لے گی، گھروں میں کھانا پہنچائے گی، لوگ جس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے، وہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پہ آئے گی. یہ میرا ایمان ہے. اور جب اللہ کی برکت آتی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، جس طرح وہ چند سالوں کے اندر کھڑے ہوئے، تو پاکستان بھی انشاءاللہ کھڑا ہوگا. میں آج سیلانی ٹرسٹ کا خاص طور پہ ان کا قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں تو اس کا جو نعمتیں اللہ کی آپ کو سب سے زیادہ آتی ہیں. جو انسان جو آپ کا جو ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو کھانا دینا، تو جو ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن پھر جو اس ملک میں بہت بڑی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہمارے ملک میں اثاثہ پڑا ہوا ہے، وہ لوگ جو خیرات دیتے ہیں اس ملک میں. دنیا میں ہمارا ملک چند ملکوں میں سے جدھر سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میں نے شوکتخانہ میں یہ دیکھا کہ سب نے کہا جی ہسپتال تو بن گیا، اب چلے گا کیسے؟ کینسر ہاسپٹل کو چلانا بہت خرچہ ہے، اور پھر کینسر کے ہسپتال میں 70% مریضوں کا مفت علاج کرنا، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو سب نے مجھے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. ہم نے صرف کوشش کی، ہم نے صرف جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ پورا کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا اسپتال ہوگا جدھر ایک غریب مریض آئے گا کینسر کا، اور کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے کینسر کا، تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوئے ہم اس کا مفت علاج کریں گے، کھانا بھی دیں گے، ٹھہرائیں گے بھی اس کو. تو بڑی سب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا. لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن چیز ہے. اور جو پہلا ہمارا چیف ایگزیکٹو آیا وہ 3 مہینے کے بعد چھوڑ گیا. اس نے کہا 5% سے زیادہ لوگوں کا علاج آپ کینسر کا مفت نہیں کر سکتے، یہ ہاسپٹل آپ کا بند ہو جائے گا. تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ہاسپٹل بنا، 75% زیادہ سے مریضوں کا مفت علاج بھی کیا. دوسرا ہاسپٹل بھی کھڑا ہو گیا پشاور میں، اور تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں. اور اب تک آپ کو حیرت ہوگی کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، اور یہ میں اب بات کر رہا ہوں آج سے 25 سال پہلے، 25 سال پہلے جو ہاسپٹل بنا تھا، 25 سال پہلے، اس نے اب تک صرف غریب مریضوں کے علاج کے اوپر 50 ارب روپیہ خرچ کیا. 50 ارب روپیہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی میرے سے پوچھتا کہ کیا میرے پاس کوئی مارکیٹنگ ڈیزائن ہے، کوئی طریقہ ہے، کیسے یہ پیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ قوم نے پیسہ دیا. انہی لوگوں نے ہسپتال بنایا بھی، چلایا بھی، دوسرا بھی بنا دیا پشاور میں، تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں. اور یہ یاد رکھیں کینسر کا ہاسپٹل بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے، اس کی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت مہنگی ہیں، کیپٹل انٹینسو ہے وہ. تو اس کو چلا سکتی ہے یہ قوم. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے سارے ملک میں لوگوں کو کھانا دیں گے اور یہ دیکھیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے اوپر اسی طرح اللہ کی برکت آئے گی. اور انشاءاللہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک جال پھیلے گا ملک میں. میں اور بھی جو پروگرامز ہیں ہمارے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پناہ گاہ بنی ہے. لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، بیچارے مزدور آتے تھے، اگر ان کو دہاڑی نہ ملے وہ نہ کرایہ دے سکتے تھے، نہ گھر پیسے بھیج سکتے تھے بیوی بچوں کو. تو ان مزدوروں کے لیے پناہ گاہ بن گئی ہیں. ان کو وہاں کھانا بھی ملتا ہے، وہ سوتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. اور آ کے پھر اگر دہاڑی نہیں ملی تو کم از کم وہ جو پیسہ بچتا ہے وہ
جو بھی پیسہ وہ گھر تو بھیج سکتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک ہمارا اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پلان ہے کہ سارے پاکستان کے ان علاقوں میں جدھر مزدوری زیادہ ہے, باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے, ہر جگہ کے اوپر ہماری پناہ گاہ بنی ہو. اور پھر جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر جو ہمارے نیچے ہیں اور اسلام آباد جو کہ ہماری میری گورنمنٹ کے نیچے ہیں, ان میں ہم پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. اور ہیلتھ انشورنس کا سب کو, یعنی سارے آبادی کو ہیلتھ انشورنس دینے کا اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج. یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. ایک خاندان وہاں بیماری ہوتی ہے, پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, تو ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ ہو کہ 10 لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس سے جو اگلا سٹیپ ہے, اور انشاءاللہ اس ملک میں اب ہسپتالوں کا جال پھیلے گا, کیونکہ ابھی تک تو ہسپتال شہروں میں آتے تھے, بڑے شہروں کے اندر, کیونکہ پیسے والے لوگ تو بڑے شہروں میں تھے, تو چھوٹے شہروں میں دیہات میں تو ہسپتال بنتے ہی نہیں تھے. اب پرائیویٹ سیکٹر جا رہا ہے وہاں, کیونکہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکے. اور ہاسپٹلوں میں کمپٹیشن ہوگی اب کہ ایک اگر ہاسپٹل ٹھیک علاج نہیں کر رہا تو ایک شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو, وہ کسی بھی اور ہاسپٹل میں جا سکتا ہے. تو ہاسپٹلز اپنی سٹینڈرڈز اوپر کریں گے. گورنمنٹ ہاسپٹل پہ پریشر پڑ جائے گا, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سزا جزا کا قانون آ جائے گا, کیونکہ جب پتہ چلے گا کہ ہاسپٹل میں کوئی جا ہی نہیں رہا اور دوسرے ہاسپٹل میں جا رہا ہے, تو وہ ہاسپٹل کی مینجمنٹ پوچھے گی جی ہم کیوں آپ کو رکھیں. اس لیے یہ پورا ہیلتھ سسٹم ہے, ہیلتھ کارڈ نہیں ہیلتھ سسٹم ہے. تو مجھے اس کا بھی بڑا فخر ہے, اور دونوں کو چیف منسٹرز کو میں پھر داد دیتا ہوں, محمود خان کو بھی اور عثمان بزدار, جنہوں نے چیلنج لیا. بڑا یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے بڑے ایک اس وقت جب پہلے ہی پیسے کی تنگی ہے, تو ان دنوں میں پیسہ نکالا ہیلتھ کارڈ کے لیے, ہیلتھ انشورنس کے لیے. ان دونوں چیف منسٹرز کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آخر میں پھر سے جو آج آغاز کیا ہم نے, اور بالکل رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے, میں جتنے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, جو کہ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, یہ بہترین طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا. آپ کے پاس پورے نمبر آ جائیں گے, ہماری ویب سائٹ آ جائے گی. آپ کسی طرح بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام اور گورنمنٹ ملے گی تو انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں جال پھیلے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم کا احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی تقریب کے حوالے سے اس وقت خطاب جاری تھا. وزیر اعظم نے پنجاب, خیبر پختونخوا, اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں اس پروگرام کو وسعت دینے کے حوالے سے بھی کہا ہے. آپ کو بتائیں کہ ابتدائی طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں پروگرام شروع کیا گیا تھا. آج خیبر پختونخوا اور پنجاب کے 2 شہروں میں, فیصل آباد اور لاہور میں بھی اس کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے.